السلام علیکم۔ پرانے دور میں فرد کی تربیت کا کام اساتذہ، بزرگ اور والدین کرتے تھے۔ جدید دور میں یہ اہم کام میڈیا بھی کر رہا ہے۔ گویا میڈیا کا کردار بھی ایک استاد، ایک مربی، ایک کوچ، ایک گرو والا ہے۔ مہوش کرن صاحبہ اسی موضوع پر اپنے ایک مضمون میں لکھتی ہیں کہ میڈیا اور ٹیکنالوجی تعلیم و ترویج کے لیے بذات خود ایک بہترین میڈیم ہے، لیکن جب اس پر ہر وقت اخلاق باختہ پروگرام دکھائے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ معاشرہ اسی ڈھب پر پروان چڑھے گا۔ ٹی وی چینلز بدلتے ہوئے ہر چینل پر ایک سے بڑھ کر ایک انداز میں خود کو آشکار کرتی اور ہر طرح سے اپنی نمائش کرتی عورت دکھائی دیتی ہے۔ مارننگ شوز میں مشہور سے مشہور سیلیبریٹی فخر سے اپنی طلاق کے قصے سنا کر عورتوں کو آزادی کی ترغیب دیتی اور حق کے لیے آواز اٹھانے کی تربیت کرتی نظر آتی ہے، اور خود گھروں کو توڑنے والی گھر جوڑنے یعنی شادیوں کا سیزن شروع کر دیتی ہے، جہاں ناچنے اور غریبوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یا پھر ناچ گانے کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ گیم شوز ہیں جن میں عوام الناس کی عورتیں خود اپنے گھر کے مردوں کے سامنے بیہودہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی صرف چند ٹکوں کی دنیاوی چیزوں کے لیے۔ ساتھ ہی وہ ریالٹی گیم شوز ہیں جن میں ایک ہی مکان میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا رہتے ہوئے دکھاتے ہیں، یا پھر ایوارڈ شوز میں بیہودہ ڈریسنگ اور غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو اشتہارات تک میں عورتیں مختصر ترین اور جھلکتے کپڑوں میں نظر آتی ہیں۔ ڈراموں کی بات کریں تو صرف ان کے نام ہی کسی باشعور انسان کو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں۔ کوئی بھی ڈرامہ ایسا نہیں جس میں عورت مرد کے عشق، معاشقے، ہیجان، دوستیاں، مستیاں، گھومنا پھرنا، عمارت، عیاشی، اونچے لوگ، غیر اخلاقی حرکتیں، بیہودہ مذاق کے علاوہ کسی دوسری چیز پر فوکس ہو۔ ٹاپ ریٹنگ کے فریبی تماشوں، ٹی وی خبروں تک میں ڈراموں کی تشہیر، سینما گھروں کی حکومتی سرپرستی کے ذریعے پورے ملک میں بیہودہ رشتوں کی دھجیاں اڑاتے اسلامی اقدار کو پاؤں تلے رونتے ڈرامے دنیا بھر میں ایک مسلم ملک کی کل آبادی کی پسند دکھائے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دجالیت اور دھوکہ کیا ہوگا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں آٹے کا شدید بحران آیا ہوا ہے، گیس اور پانی کا فقدان ہے، گوشت تو ایک طرف، سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ بھلا اتنے مصائب میں کون لوگ ہیں یہ جو ان عیاشیوں پر فضول خرچی کرتے ہیں؟ یقیناً ان کی دسترس میں آٹا، گوشت، سبزی، بجلی، گیس غرض تمام سہولیات زندگی ہیں، تب ہی وہ بے حس ہو چکے ہیں، اور دین سے بھی دوری لازم دکھائی دیتی ہے۔ ان ڈراموں کے ذریعے آنے والی نسلوں کی تیاری اس گھٹیا انداز میں ہو رہی ہے کہ عورت اتنی گری ہوئی ہو کہ دولت کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر مرد کے پاس چلی جائے، اور مرد اتنا بغیرت ہو کہ دوسرے کی بیوی پر غلط نگاہ رکھے۔ اور نسلیں تو دور کھڑی ہیں، آج کل بھی لوگوں کے ایسے ایسے حالات و واقعات معلوم ہوتے ہیں جو کہ ڈراموں میں ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان ڈراموں میں دکھائے جانے والے تمام واقعات، یہاں تک کہ جملے بھی لوگ منوان اپنی زندگیوں میں رائج کر رہے ہیں، اور انہی ڈراموں کی وجہ سے شادی کے علاوہ تعلقات، نکاح کے بغیر دوستیاں، طلاقیں، ساس بہو، شوہر بیوی، ہر قسم کے گھریلو جھگڑے، گھریلو ظلم و زیادتی والے واقعات اتنے عام ہو چکے ہیں کہ معاشرے میں خاندانی نظام درم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس بات پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے تو دکھایا بھی جائے گا، حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب ہونا شروع ہی برائی کی ترویج سے ہوا ہے، کیونکہ برائی کو پھیلانا بھی اپنے آپ میں ایک برائی ہی ہے۔ جب میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے اور جانے مزید کیا کیا کر سکتا ہے، تو سوچے اگر یہی میڈیا اچھائی کی ترویج کرنے لگے اور دین کو پھیلانے کا کام کرنے لگے تو یقیناً خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے، لیکن ایسے کسی مثبت لائحہ عمل کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے جب برف کا ٹکڑا گرنا شروع ہوتا ہے تو وہ ننھا سا کنکر ہوتا ہے، مگر جب تک زمین پر آ کر گرتا ہے تب تک بہت بڑا سا تودہ بن چکا ہوتا ہے، جس کے نیچے دب کر کوئی بھی نہیں بچتا۔
یہی حال اس وقت اس معاشرے کی عورتوں اور مردوں کا ہے۔ عورتیں جب پیسے کی ریل پیل اور شاہانہ لائف سٹائل دیکھتی ہیں تو انہیں اپنا گھر اور بچے مصیبت لگنے لگتے ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے یا شوہر پر پریشر ڈالنے کے لیے کمر کس لیتی ہیں، اور اب زیادہ تر بھاگ ہی جاتی ہیں۔ جبکہ مرد جو شادی شدہ ہے، وہ جب بہترین اور حسین ترین سٹارز کو سجے سنورے ہر طرف چاہے بل بورڈز ہوں یا ٹی وی چینلز یا فلموں میں دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی بیویاں ایک آنکھ نہیں بھاتیں، اور وہ انہیں کسی بھی طرح کی بے عزتی یا تشدد وغیرہ کا نشانہ بناتے ہیں۔ ساتھ ہی چھپی دوستیاں اور حرام رشتے اپنا لیتے ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑے الگ رنگ دکھاتے ہیں، یعنی خاندانی گھریلو نظام کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، جبکہ جو مرد غیر شادی شدہ ہیں ان کے پاس کوئی حلال ذریعہ نہیں تو وہ ننھی کمسن بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بچیاں تو بالغ بھی نہیں ہوئی ہوتی یا کون سے ایسے حلیے میں گھوم رہی تھیں، تو کہنے والے یہ نہیں سوچتے کہ مجرم ان بچیوں کی وجہ سے ان کے پاس نہیں جاتے بلکہ اپنی شہوت مٹانے کے لیے آسان شکار اپناتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں عورت کو اس کے مقدس مقام سے ہٹا کر صرف آرائش، نمائش و تسکین کا ذریعہ بنا لیا گیا ہو، وہاں گھریلو ناانصافیاں، ناچاکیاں، مار پیٹ، چھپے یا کھلے حرام رشتے، زنا، زیادتی، بے پردگی، والدین سے بد اخلاقی، تعلیم و دین سے دوری، غرض ہر طرح حدود اللہ کی پامالی ہی نتیجے کے طور پر سامنے آئے گی اور آ رہی ہے۔ خدا ہمیں ہدایت دے اور پیمرا جیسے ادارے کو بھی توفیق دے کہ وہ ان ٹی وی چینلز کو پابند کرے کہ یہ اخلاقی اقدار کی پابندی کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔